جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر گزارش اس طرح ہے کہ کچھ دنوں سے جو چیزیں جس طرح انفولڈ ہوئی ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کا ان کا امپورٹنٹ گورنمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو جوڑ توڑ ہے وہ پاکستان کس طرح کی طرف لے کے جا رہا ہے، لوگ اس کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ بیچ میں قاسم علی شاہ جیسے موٹیویٹر جو ہیں، جو کہ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو، وہ بتا رہے ہیں کہ جی قیامت والے دن عذاب ہوگا، اور وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اب ہم بالکل ایک لائن پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، یا ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ اب درمیان والا سلسلہ جو ہے نا وہ ہے نہیں، بچا نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی نا I just want to define actually، میں یہ سمجھاؤں کہ اس وقت اس ملک کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے صرف عمران خان ڈاکٹرائن جو ہے وہی قابل عمل ہے۔ باقی کوئی بھی راستہ جو ہے وہ ہمیں بربادی کی طرف ہی لے کے جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی شک باقی نہیں رہ گیا۔ اور اس پارٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا، مجھے ٹک ٹاک سے کلپ ملا، بڑا اچھا کسی نے کمپیریزن دیا شہباز شریف کا اور عمران خان کا۔ I just want to play that one for you، اس کے بعد پھر آگے چلتا ہوں میں۔ We have یہ ہے جی ان کا ایٹیچیوڈ، یہ شہباز شریف کا ایٹیچیوڈ ہے، اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پسند ہے۔ بدقسمتی دیکھیں کہ جو لوگ سر پہ کفن باندھ کے بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے منٹور جو ہیں، جرنیل جو ہیں، وہ ان کے جو لیڈرز ہیں، جو سپاہی بارڈر پہ کھڑا، اس کا کوئی ظاہر لیڈر تو ہے نا، اس کا جو لیڈر ہے وہ جو آفس میں بیٹھا اسے کمانڈ کر رہا، اور جو سپاہی اس کی طرف دیکھتا ہے کہ میرا جو بہادر جرنیل جو ہے پیچھے بیٹھا ہوا، یہ ان کی پسندیدہ شخصیت ہیں جن کو یہ لے کے آئے ہیں۔ اور یہ دوسرا شخص ہے آپ کو عمران خان، یہ وہ شخص ہے جو ان کی اتنا ناپسند ہے کہ ISI والوں نے ایک جرنیل نے اس کے اوپر نواز شریف اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ مل کے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ تک کروا دیا۔ ان کی نفرت یہ تھی۔ بیسیکلی یہ جو لڑائی ہے اس وقت پاکستان کی، اب عمران خان کی نہیں رہ گئی، یہ عمران خان ڈاکٹرائن اور اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹرائن کے درمیان ہو رہی ہے۔ اس میں یہ چھوٹے سے مورے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ بیسیکلی یہ جو جنگ ہے یہ عمران خان ڈاکٹرائن جو ہے نا اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں۔ اب عمران خان ڈاکٹرائن کیا ہے؟ عمران خان ڈاکٹرائن سر وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ یہ عمران خان ڈاکٹرائن عمران خان نے کوئی کمرے میں بیٹھ کے نہیں بنا لیا، یا عمران خان نے کہیں کرکٹ کھیلتے کھیلتے بولنگ کرتے کرتے اس کے دماغ میں ایک چیز آئی اس کے اوپر وہ چل پڑا، نہیں۔ یہ سر اللہ کا حکم ہے جس کے اوپر عمران خان عمل کر رہا ہے۔ آپ جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں گے، علماء کی دیکھیں گے، چیزیں دیکھیں گے، آپ اس میں لگے گا جزا اور سزا کا جو ہے وہ قانون ہوگا، اور پوری دنیا اس پہ چل رہی ہے۔ اب عمران خان ڈاکٹرائن تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ یہ ہے کہ اس میں اقتصادیات بھی آ جاتی ہیں، اس میں آپ کی اکانومی بھی آ جائے گی۔ عمران خان ڈاکٹرائن از این آئیڈیالوجی آف عمران خان، بیسیکلی بیسڈ آن دی آئیڈیالوجی اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز گیون بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رولز اینڈ ریگولیشن دیے ہیں اسی کی بیس کے اوپر عمران خان کی ڈاکٹرائن ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ جو ڈاکٹرائن ہے، میں اس کو اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹرائن کہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ جو چلتا ہے اس کو چلائی جاؤ۔ یہ بڑا بیسک فرق ہے۔ یہ عمران خان نے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایاک نعبد و ایاک نستعین اور عزت نفس کا جو نعرہ لگایا ہے، اسی سے آگے شاخیں نکلتی ہیں آپ کی اکانومی کی،
آپ کی اچھی زندگی کی اور آپ کے پرسکون زندگی میں زندگی کے ساتھ زندہ رہنے کی جو شاخیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی چیز سے نکلتی ہیں۔ عمران خان نے مرغیوں کے انڈوں پہ بات کی، مرغیاں پال لو، لوگوں نے مذاق کیا، جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا، جنہوں نے پالنی تھی انہوں نے پال لی۔ تو یہ جو ہے یہ ہے آئیڈیالوجی، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ عمران خان کی سب سے بیسک پالیسی یہ ہے کہ ہم نے کسی سے نہیں لڑنا، ہم نے امریکہ کے ساتھ نہیں لڑنا۔ اس کو سمجھنا ہے، پوائنٹ 1 لکھیں اس کو، کہ عمران خان کی آئیڈیالوجی جو ڈاکٹرائن ہے اس میں بیسک چیز ہے کہ ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ امریکہ سے لڑائی ہے، نہ روس سے لڑائی ہے، نہ انڈیا سے لڑائی ہے، نہ ہماری چائنا سے لڑائی ہے، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ کلیئر، میک اٹ ویری کلیئر، عمران خان ڈاکٹرائن کا نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجھ پہ حملہ کرے گا، مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا، تو میں اپنا دفاع کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ یہ ہے جی عمران خان ڈاکٹرائن کا پہلا حصہ۔ اس میں یہ ہے کہ میں اپنا ڈیفینڈ کروں گا، حملہ کسی پہ نہیں کروں گا۔ نمبر 2 اس کا یہ ہے، ڈاکٹرائن کا جو نمبر 2 یہ ہے کہ عزت نفس، انسان کو عزت دیں۔ آپ نے بڑی اس کی خان صاحب کی ایک بڑی شوکت خانم کی اوپننگ سرمنی بھی سالوں پہلے ایک ویڈیو تھی، اس میں خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنے ڈاکٹروں کا عملے کو وہ اسپیچ کرے، آپ کے پاس جب کوئی شخص آئے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا اس نے اس کے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا اس کو انگلش بولنی نہیں آتی، آپ نے یہ دیکھنا کہ انسان چل کے آیا۔ یہ ہے جی نمبر 2، انسان کی عزت، اپنی عزت نفس، کسی کے آگے جھکنا نہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کلپ دکھایا، اس میں ایک چول انسان شہباز شریف نام کا اور عمران اس کا اپنا کی نا یار نواز شریف کا بھائی، سوری بات کرتے کرتے بھول جا میں، نواز شریف کا بھائی خبیث آدمی، یہ خاندان دیکھیں، یہ ان کی ڈاکٹرائن ہے، یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ ہم نے 5 جنگیں لڑی ہیں، سانو کوئی بڑا کام خراب ہو گیا، اسی بڑے ذلیل ہو گئے ہیں، سانو پلیز معاف کرو، تو سانو گلے لاؤ، اسی اگے چلیے، اگے چل کے کوئی نواں کام کر لیے۔ یہ ہے ان کی آئیڈیالوجی، اور ایک عمران خان کی آئیڈیالوجی، جو مجھے تنگ کرے گا میں نے اس کے ساتھ اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا آپ نے۔ میرے بہن بھائی کون ہے؟ کشمیری، میرے بہن بھائی کون ہے؟ فلسطین۔ آپ ان کو ان کا حق دے دیں، میری آپ کے ساتھ صلح ہے، میری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری فارن پالیسی، عمران خان ڈاکٹرائن کی فارن پالیسی یہ ہے کہ جی میں نے لڑائی کسی کے ساتھ نہیں کرنی ہے، جھگڑا میرے ساتھ، میرا کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور جو بھی میرے بہن بھائی کو تنگ کرے گا یا ان کے ساتھ زیادتی کرے گا، میں اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، لڑ بھی نہیں رہا، بات بھی نہیں کر رہا۔ میرے بھائی بہن بھائیوں کو، دس از اے ڈیموکریٹک وے آف لیونگ، ڈیموکریٹک وے آف رننگ دا گورنمنٹ، یہ جمہوری طریقہ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، یہ جمہوری طریقہ ہے اس کو آگے چلنے کا۔ پھر سر اکنامکس پہ آ جائیں۔ نمبر 3 خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونا ہے۔ اب اپنے پاؤں پہ جب میں نے خود کھڑے ہونا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سر وہ خان صاحب فرماتے ہیں، عمران خان ڈاکٹرائن کا جو پوائنٹ اپنے خود انحصاری کا یہ ہے کہ میں نے مانگنا نہیں ہے۔ اگر میں نے قرضہ لیا ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے لیا ہے۔ میں نے قرضہ اس لیے نہیں لیا کہ میں نے ٹینک خریدنے ہیں، یا میرے ملک نے فوجیں خریدنی جو وہ بڑھا دینی ہے، یا میں نے جہازوں پہ بیٹھ کے یو این میں چل جانا اپنے 4 چاچے مامے تائے لے کے، یا اس لیے نہیں میں نے قرضے لینے کہ میں نے 80 بندوں کی کیبنٹ بنا دینی ہے، آدھوں کے پاس عہدے کوئی نہیں ہے لیکن ان کو پیسے ملنے ہیں، ان کو فری پیٹرول دینا ہے، میں نے ایم پیز کو فری پیٹرول دینا ہے، میں نے ان کو پیسے دینے، اس لیے قرضے نہیں لینے ہیں۔ میں نے قرضے اس لیے نہیں لینے ہیں کہ میں نے اپنے ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے ٹیمپرری طور پہ، وقتی طور پہ تھوڑے سے پیسے لینے ہیں، ان پیسوں کو پھر میں نے اتار دینا آہستہ آہستہ، اور اس کو اتارنے کے لیے پیسے لیے تو اس کو اتارنے کے لیے کیا کرنا؟ اس کو اتار کرنے کے لیے اس نے 3 چیزیں تھیں، جو میں بھی پچھلے کسی سیمینار میں بھی کسی بندے نے کہ میں سن رہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں، ویری رائٹ ٹو سے، کہ نمبر 1 یہ ہے جی کہ آپ اپنے ملک میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں، کوئی آپ لم سم پیسے آپ کو دے دے تو آپ کا کوئی ڈالر آ جائیں گے تو آپ کی انویسٹمنٹ چلی جائے گی، چل پڑے گی۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ریمیٹنس نہیں بھیج رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 ارب روپے کی کمی ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں تھی اس گورنمنٹ کی۔ عمران خان ڈاکٹرائن میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ جو ہے
اکنامکس جو ہے پاکستان کی یا اکانومی کو بہتر کرنے میں ٹاپ پریورٹی عمران خان ڈاکٹرائن میں وہ ہے جی پاکستان کے اوورسیز پاکستانی. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا صرف یورپ امریکہ کو جو ہے نا جو لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو سمجھتے ہیں یہ اوورسیز، اور باقیوں جو مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں وہ کیڑے مکوڑے مزدوری کر رہے ہیں. بیسیکلی دے آل آر اوورسیز. یہ سارے کے سارے پیسے بھیجتے ہیں. اس وقت جو پیسے بھیجے جا رہے ہیں وہ بحالت مجبوری کے ماں باپ کا روزگار چلتا رہے، بہن بھائی جو ہے نا بیوی بچے تھوڑے تھوڑے کھاتے رہے، ورنہ یہ بھی بند ہو جانے تھے آپ کے پیسے. عمران خان ان کو پریورٹی کیوں دے رہا ہے؟ بیکاز ہی نوز ان کا پیار اور محبت. اور آپ لوگوں نے کیا آپ کا جو ڈاکٹر اسٹیبلشمنٹ نے کہہ کے ان کو نکلوایا. اسٹیبلشمنٹ میں بقول ان کے اپنے منسٹرز کے اسٹیبلشمنٹ نے جو ترمیم جو آئین میں قانون میں ہوئی ہیں نا جی، وہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہیں. ان قوانین کے تحت انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ ان کا ووٹ کا رائٹ اسٹیبلشمنٹ نے کہا جی ان کو نکال دیں، یہ سارا عمران کو پڑ جانا. بھائی عمران کتنے سال زندہ رہ سکتا تھا؟ 10 15 20 سال. آخر عمران خان نے چلے جانا تھا، ووٹ کا رائٹ ہوتا، جو بھی پارٹی آتی اس کو ووٹ ملتا. لیکن یہ دور کی نہیں سوچتے، یہ کل کی سوچتے ہیں. دیٹ از اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹرائن. میں دوبارہ بار بار اس بات لفظ کو یوز کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹرائن. پاکستان از رن سو فار بائی اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹرائن. اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹرائن جو ہے نا وہ بربادی کی جڑ ہے، اور اس ملک کو نکالنے کے لیے جو سب سے ضروری ہے وہ ہے عمران خان ڈاکٹرائن. اس میں اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹرائن میں پاکستان کو اکنامکلی اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں ایک کی رول جو تھا وہ تھا اس کا اوورسیز کا. اب اوورسیز ایک رتی برابر پیسہ بھیجنے کو تیار نہیں ہے. یہ آپ نے حالت کر دی ہے ان لوگوں کی، نفرت کا لیول اتنا زیادہ ہے. تو مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.